الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ الروم، سورۃ العنکبوت ختم ہوئی، اب ہم سورۃ الروم کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مکی سورت ہے اور غالباً یہ 8 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے 5 سال بعد ہجرت ہوئی، اور اس کے 2 سال بعد پھر جنگ بدر ہوئی۔ الف لام میم غلبت الروم، تو رومی مغلوب ہو گئے، یعنی اس وقت دیکھیے 2 بڑی قوتیں تھیں، ایک ایران کی قوت تھی اور ایک روم کی قوت تھی۔ تو یہ 8 نبوی کا واقعہ ہے، 8 نبوی کا، ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب یہ سورت نازل ہوئی، ہوا کیا تھا اس وقت؟ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی تھی۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، یعنی قریبی سرزمین میں، مطلب یہ ہے کہ شام کے علاقے میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، تو یعنی مغلوبیت کے بعد ان قریب یہ غالب آ جائیں گے۔ یہاں پیش گوئی کی گئی ہے۔ اب دیکھیں قرآن پیش گوئی کر رہی ہے، یہ بھی یعنی اعجاز القرآن میں یہ بات بھی داخل ہے۔ یعنی ایک تو قرآن معجزہ ہے نا، زندہ معجزہ، چیلنج کرتا ہے کہ کوئی اس طرح کا کلام تصنیف کر کے لے آئے، سب مل کے آ جائیں، انسان اور جن مل کے آ جائیں، ایسا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور اعجاز القرآن میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس نے جتنی پیش گوئیاں کی وہ ساری کی ساری سچی ثابت ہوئی، اور یہ بھی پیش گوئی ہوئی۔ فی بضع سنین، تو بدع کہتے ہیں 3 سے 9 سال، 3 سے 9 سال، یعنی 9 سال کے اندر جو ہے رومی غالب ہو جائیں گے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، بتایا گیا کہ جب یہ رومی غالب ہوں گے، ایرانیوں کو شکست ہو جائے گی، یعنی 9 سال کے اندر بضع سنین، 9 سال کے اندر ایرانیوں کو شکست ہو جائے گی اور رومی دوبارہ غالب ہو جائیں گے، اور اسی سال یومئذ یفرح المؤمنون، مسلمان بھی خوشیاں منائیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ فتح ہوگی ان کو جنگ بدر میں، 313 1000 کو شکست دیں گے۔ بنصر اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، جس کو چاہے وہ مدد کرے، وہو العزیز الرحیم، وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وعد اللہ، یہ ہے اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تو اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا، وہ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہر کو جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے بارے میں مکمل طور پر غفلت میں مبتلا ہیں، لاپرواہ ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، تو کیا یہ لوگ اپنے آپ میں غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، 2 باتیں ہیں دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمانوں کو، اور ان کے درمیان کی جتنی دنیایں ہیں ان کو کسی مقصد کے بغیر نہیں پیدا کیا ہے، اور سنیے یہ مستقل نہیں ہے، واجل مسمى، ایک خاص وقت کے لیے یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک دہریہ کیا کہتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، مسلمان کیا کہتے ہیں، ذرا سمجھ لیجیے، اللہ کبھی نہیں مرے گا، اللہ کبھی نہیں مرتا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی ساری چیزیں، آسمان، زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، یہ ایک اجل مسمى کے لیے، ان کے لیے موت ہے، ان کے لیے۔ تو اس بالحق کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقصد ہے اس کا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتی ہے۔ تو یہ مقصد کیا ہے دنیا کو پیدا کرنے کا؟ انسان کو آزمانا، اور ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو پہلے گزر چکے ہیں؟ کانوا اشد منہم قوۃ،
تو کانو اشد منہم قوتاً، تو یہ قوت کے اعتبار سے بڑے شدید تھے، بڑے طاقتور تھے یہ لوگ۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضِ، انہوں نے زمین کو چھان لیا تھا، کھنگال دیا تھا زمین کو۔ وَعَمَرُوهَا، اور زمین کو آباد کیا تھا، مکانات بنائے تھے یہاں۔ اکثر مما امروہا، اور یہ قریش کیا چیز ہیں، یہ ان کو اپنی معیشت پر، اپنی تہذیب پر، اپنے تمدن کا پر ناز ہے نا، تو وہ پرانی قوموں کو دیکھو، عاد کو، سمود کو، کہ ان کے مکانات کتنی عالیشان تھے، ان کی بلڈنگیں کیسی تھیں، ان کی آبادیاں کیسی تھیں۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے بینات لے کر، صاف صاف دلیلیں لے کر، لیکن اللہ نے جو ہے ان کو ہلاک کر دیا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اور پھر ان کا انجام جو برے کام کیا کرتے تھے وہی ہوا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اور وہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ سنو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ ہی تخلیق کا آغاز کرتا ہے اور وہی اس کا اعادہ کرتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آخرت کو مان لو، آخرت کو مان لو، مرنے کے بعد کی زندگی کو مان لو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرمین مایوس ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اب ان کے لیے کوئی شریک نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کے علاوہ جو دوسرے خدا تھے، اللہ کے پارٹنرز، وہ جو ہے ان کی شفاعت کے لیے نہیں ہوں گے، اور اس دن وہ اپنے شریک جو خدا تھے، جھوٹے خدا تھے، ان کا انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، مختلف لوگ یعنی گروہوں میں بچ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو لیکن جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، تو وہ جنت کے باغات کی کیاریوں میں، روضہ جو ہے پھولوں کی کیاری کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ریاض آتی ہے، ریاض الجنہ، یہ ریاض جو سعودی عرب کا پائے-تخت بھی ہے، روضہ کی جمع ہے۔ یحبرون، اس میں وہ وہاں بہت خوش رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ہم یعنی آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ انہیں حاضر کیا جائے گا، محضرون حاضر کیا جائے، ان کو عذاب کے اندر حاضر کیا جائے گا، یعنی گرفتار کر کے حاضر کیا جائے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو اللہ ہی کی بے عیبی ہے جب یعنی کہ جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو، اللہ کی بے عیبی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہی دن اور رات کو مکمل پرفیکٹ طریقے سے گردش دیتا ہے اور ایک کے بعد ایک چلے آتے ہیں۔ اللہ کی ہستی بے عیب ہے، بے نقص ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب سبحان کے بعد حمد آ گیا تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اللہ کی تعریف صرف حمد سے مکمل نہیں ہو سکتی، کہ حمد کیا ہے، کہ اللہ کیا ہے، اور سبحان کیا ہے، اللہ کیا نہیں، تو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اللہ کیا نہیں ہے، کہ وہ سوتا نہیں، اونگتا نہیں، بھولتا نہیں، اونگتا نہیں، اور ظلم نہیں کرتا، کیا نہیں ہے، وہ بیٹا نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، تو اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے، تو یہ سبحان جو ہے ہستی ہے، وہ اس کا اظہار ضروری ہے، تو اسی کی تعریف ہے زمین میں، آسمانوں میں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، رات کے وقت بھی اور جب دوپہر کے وقت آپ جو ہے لیٹتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، سنیے اب آخرت کی دلیل، منکرین آخرت کے لیے دلیل، اور یہاں سورۃ الروم میں منکرین آخرت سے جو ہے مجادلہ بھی ہے۔
کہ وہ زندہ کو مردہ میں سے برآمد کرتا ہے، یعنی بیج مردہ ہے اور اس میں سے آپ زندہ چیز سے درخت پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح انڈے میں سے مرغی آ جاتی ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مرغی میں سے انڈا نکلتا ہے، انڈے میں سے مرغی نکل جاتی ہے. بیج میں سے درخت ہے، درخت پہ پھر بیج آ جاتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد، یعنی موسم خزاں میں ہر چیز سوکھ جاتی ہے، فال کے اندر پتے گر جاتے ہیں، مردہ ہو جاتی زمین، اس کو زندہ کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم اپنی قبروں سے برآمد کیے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے. كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جس طرح بیج مردہ ہے لیکن زمین میں چھپا ہے، بارش ہوتی ہے اور پھر وہ کمپلیٹ پھوٹ پڑتی ہے. اب دیکھیے، اب یہاں پر اس کی دلیلیں اب دیکھتے جائیے. یہ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، کئی آیتیں آئیں گی، ذرا غور سے دیکھیے. اے لوگوں جو اللہ کو نہیں مانتے، اے لوگوں جو آخرت کو نہیں مانتے، مرنے کی زندگی کو نہیں مانتے، تو سنو، اس کے دلائل میں سے یہ دلیل بھی ہے ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اے انسانوں، اور پھر اس کے بعد تم اب انسان بن گئے اور اب جو ہے شادیاں کرتے ہو اور پھیل رہے ہو، 7 ارب سے زیادہ کی آبادی ہو، تنتشرون، پھیل رہے ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے اپنے نفس سے تمہارا جوڑا بنا دیا. ادھر دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر جو ہے بیل ہوگا، ہاتھی ہوگا، گھوڑا ہوگا، گدھا ہوگا، شیر ہوگا، یہ نہیں کہا. تمہاری اپنی جن سے تمہارے جوڑے بنائے. کیوں بنائے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ سکون حاصل کریں. دیکھیے، جب سکون نہیں حاصل ہوتا پھر شادی ناکام ہو جاتی ہے، شادی کے مقاصد کامیاب نہیں ہوتے جب سکون اڑ جاتا ہے. تو شوہر کا کام یہ ہے کہ وہ بیوی کو سکون پہنچائے، بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ شوہر کو سکون پہنچائے. تسکین دوسروں کو ملتی ہے بچوں کو دیکھ کر، والدین کو دیکھ کر، گھر کو دیکھ کر، پورے نظام کو دیکھ کر. تو اللہ کا ایک نظام ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے کیا کیا، دونوں کے درمیان محبت بھی ڈال دی اور رحمت بھی ڈال دی. لیکن جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آؤ کہ جشن مرگ محبت منائے ہم. تو جشن مرگ محبت منائیے پھر. ورحمہ، محبت مر گئی تو پھر اللہ نے محبت ڈالی تھی آپ لوگوں کے دل میں، اور رحمت اللہ نے ڈالی تھی. جعل بینکم مودۃ ورحمہ، تو آپ نے مار ڈالی محبت، تو پھر اب انا للہ و انا الیہ راجعون، طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں. کہتے ہیں 3 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے. دیکھیے، دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں اور کئی لاکھ بولیاں ہیں. بولیاں جو لکھی نہیں جاتی، بولی جاتی ہیں. السنہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ اس کی قدرت ہے. اگر وہ چاہتا تو دنیا میں ایک ہی زبان رکھتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کئی زبانیں. السنہ والوان، تمہارے رنگ مختلف ہیں. کوئی بہت کالا ہے، حبشی ہے، اور کوئی بہت گورا ہے، کوئی سرخ گورا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی چپٹا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی ہم جیسا ہے درمیان میں، نہ گورا نہ کالا، سانولا قسم کا ہے. ان فی ذلک لآیات للعالمین. فرمایا کہ یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق اور زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، اور رنگ الوانکم، انسانوں کے رنگوں کی بات بتائی جا رہی کہ عالمین کے لیے، عالمین کے لیے، عالم لوگوں کے لیے، اہل دانش کے لیے، جاننے والوں کے لیے اس میں دلائل موجود ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اچھا، یہ دلیلیں کس کی تھی؟ اللہ کی طاقت کی، قدرت کی، حکمت کی دلیلیں تھیں. اور اس کی دلیلوں میں سے یہ بھی ہے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ،
کہ تم لوگ رات کو سو جاتے ہو اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ تو یہ کیا ہے کہ اس میں حکمت ہے کہ آپ کو رات کے وقت سکون مل جائے، آرام مل جائے، تھکن دور ہو جائے، اور دن میں آپ صبح اٹھ کے پھر ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، کارخانوں میں جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بلا شبہ اس میں دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں یعنی ساز فطرت کو سنتے ہیں، صدائے فطرت کو سنتے ہیں، ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ ومن آیاتی، اور اس کی دلیلوں میں سے، اس کے وجود کی دلیلوں میں سے، یعنی دی ایویڈنس آف ہز ایگزسٹنس، یریکم البرق خوفا و طمعا، کہ وہ بجلی کو دکھاتا ہے، اس سے خوف بھی طاری ہوتا ہے اور لالچ بھی پیدا ہے، طمع بھی ہوتی ہے۔ طمع یہ کہ بارش ہوگی، فصلیں ہوں گی، پراسپریٹی آئے گی، غلہ ہوگا، بجلی بنے گی، اور پانی جو ہے ڈیمز کے اندر آ جائے گا۔ تو برق جب چمکتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے وہ پانی برساتا ہے، اس میں بھی دلیل ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندگی دیتا ہے۔ تو اس میں کس کی دلیل ہے؟ آخرت کی دلیل ہے۔ دیکھیے اب یہ جو خوف اور طمع میں بھی کس کی دلیل ہے؟ جنت اور دوزخ کی دلیل ہے۔ خوف کس کا ہونا چاہیے؟ دوزخ کا خوف ہونا چاہیے۔ طمع کس کی ہونی چاہیے؟ جنت کی طمع ہونی چاہیے۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ موسم خزاں ہے، فال ہے، یہ پتجھڑ کا موسم ہے۔ آخرت کیا ہے؟ موسم بہار ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں دلیلیں ہیں آخرت کی، اس کی حکمت کی، اس کی ربوبیت کی، اس کی طاقت کی۔ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس کی قدرت اور طاقت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آسمان اور زمین قائم ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں۔ الارض ان تقوم السماء والارض بامرہ، اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، اور جب جو ہے تم لوگوں کو بلایا جائے گا اور جب تمہیں وہ آواز دے گا زمین سے، تو انتم تخرجون، تم زمین سے نکل آؤ گے، یعنی قبریں زندہ ہو جائیں گی، مردے زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ آسمان اسی کے حکم سے قائم ہے اور قبریں اسی کے حکم سے زندہ ہو جائیں گی۔ اس میں دلیلیں ہیں کس چیز کی؟ اس کی طاقت، اس کی حکمت کی۔ اور کیوں اٹھائے گا وہ؟ انصاف کے لیے، عدل کے لیے، تاکہ مجرموں کو سزا ملے اور نیک لوگوں کو جزا ملے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، کیڑے مکوڑے، سب اسی کے ہیں، مالک وہی ہے، اور سارے لوگ اسی کے آگے فرما بردار ہیں، قانت ہے۔ کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے، وہی اعادہ کرتا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اللہ کے لیے بہت اہون ہے، آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب بتایا گیا کہ اس کی مثال سب سے بلند ہے، آسمانوں میں، زمین میں وہ سب سے الاعلیٰ ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس سے بڑے کا آپ تصور نہیں کر سکتے، خیال نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، غالب ہے، حکیم ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تم لوگوں کو تمہارے اپنے نفس سے ایک دلیل دیتا ہے۔ سنو، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا، یہ بتاؤ کہ تمہارے جو غلام ہیں کیا ان میں سے تمہارے شرکا ہو سکتے ہیں؟ فی ما رزقناکم فانتم فیہ سوا، یہ کہ ہم نے تو رزق دیا ہے، کیا آپ اور آپ کا غلام دونوں برابر بانٹ لیتے ہیں؟ آپ کے پاس فرض کیجئے 2 کروڑ ہے، تو کیا آپ اپنے نوکر 1 کروڑ دے دیتے ہیں اس کو؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، یہ بتاؤ کیا تم اپنے غلاموں سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے آپ سے ڈرتے ہو، اپنے باپ سے ڈرتے ہو، اپنی ماں سے ڈرتے ہو؟ کیا اس طرح تم اپنے غلاموں سے ڈرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون،
تو اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے نا، سب سے برتر ہے، الاول ہے، خالق کائنات ہے، اور اس کے ساتھ تم نے جھوٹے شریکوں کو، یہ زندہ خداؤں کو، مردہ خداؤں کو جہاں طاقت دے کی وہاں جھک گئے، اور مردوں کے سامنے جھک گئے، قبروں کے آگے جھک گئے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طرح ہم اپنے دلائل ان لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اپنے خواہشات کے پیروکار ہیں علم کے بغیر۔ فمن یہدی من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون سی ہستی ہدایت دے سکتی ہے؟ وما لہم من ناصرین، ان لوگوں کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا ان حالات میں۔ اقم وجہک للدین حنیفا، یعنی 8 نبوی کی بات ہو رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ بالکل سیدھا اب دین کی طرف رکھیے، دین، وہ دین جو اللہ کا نازل کردہ ہے، یعنی اللہ کی طرف جھک جائیے، وہ اس نظام کی طرف۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اللہ کی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی دین فطرت ہے یہ، یہاں کوئی چیز آرٹیفیشل نہیں ہے، مصنوعی نہیں ہے، یہاں تکلف نہیں ہے، یہ بالکل ضمیر کی آواز ہے، توحید کی آواز، ضمیر کی آواز ہے۔ تو لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہ سیدھا طریقہ کار ہے، نظام فطرت ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ وتکونوا ولا تکونوا من المشرکین۔ تو اقیم وجہک للدین کہا گیا نا پہلے، دین پر آپ جو ہے قائم ہو جائیے یکسو ہو کر۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے منیبین الیہ، اس کی طرف منیب بن کر، یعنی صحابہ سے بھی منیبین الیہ، یعنی انابت، اناب ینیب منیب انابت کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا، بار بار اللہ کی طرف جانا۔ اب آپ نے مثال کے طور پر ظہر پڑھ لی ہے نا، اب عصر کے لیے دل اٹکا ہوا ہے آپ کا، عصر پڑھ لیں گے تو مغرب پڑھیں گے تو چین آئے گا، مغرب پڑھیں گے تو پھر عشاء پڑھیں گے، عشاء کے بعد پھر فجر کی ہوگی، تراویح کی فکر ہوگی آپ کو۔ تو بار بار رجوع کرنا، بار بار دعائیں کرنا، اسی کے غلام ہو کے رہ جانا، واتقوہ، اور اسی کا تقوی اختیار کرو، نماز، اقیم الصلاۃ، اور دیکھو مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھیے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرکوں میں شامل ہو جائے گا۔ نماز ایک ضروری چیز ہے، ضروری چیز ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور سنو ان لوگوں میں نہ ہونا، ولا تکونوا، یہاں پر چھپا ہوا ہے، ولا تکونوا جو اوپر لکھا ہوا ہے نا، ولا تکونوا من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، اب ہر گروہ جو ہے جو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس نے اسی پر شاداں فرحاں خوش ہے اس کے اوپر، یعنی کیتھولک وہ خوش ہے، پروٹسٹنٹ وہ خوش ہے، انگلیکن وہ خوش ہے، میتھوڈسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں۔ تو ہاں اب اتنے فرقے ہو گئے ہیں، عیسائیوں کے 10,000 سے زیادہ فرقے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ الضُّرُّ دعوا ربهم منیبین الیہ ثم اذا اذاقهم منہ رحمتا اذا فریق منہم بربہم یشرکون۔ اب دیکھیے یہ نمک حرام کیسے ہوتے ہیں، مشرک لوگ بڑے نمک حرام ہوتے ہیں، تو جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف میں دعوا ربهم منیبین الیہ، تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو، لیکن تکلیف ثم اذا اذاقهم منہ رحمتا، اور جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے اور رحمت آ جاتی ہے، ملازمت شروع ہو گئی، گاڑی خرید لی، مکان بنا لیا، مزے سے زندگی گزر رہی ہے، 3 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ آ رہی ہے، اب اس کے بعد کہتے ہیں اب گدگدی ہوتی، چلو بھائی چادر چڑھانے جاتے ہیں، چلو بھائی امریکہ بش کو خوش کرتے ہیں، ٹرمپ کو خوش کرتے ہیں، اب یہ گدگدی ہو جاتی ہے۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر وہ اپنے رب سے شرک کرنا شروع کر دیتی، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو ہم نے دیا ہے اس کی ناشکری کرے، فتمتعوا، ٹھیک، اب یہ تنزیہ انداز ہے، فتمتعوا، ٹھیک ہے،
میں نے پہلے تکلیف دیا تو مجھے یاد کرتے رہے، اب میں نے رحمت سے نوازا تو تم شرک پہ اتر آئے ہو، ناشکری کر رہے ہو. ٹھیک ہے، مزے کرو فتمتعوا فسوف تعلمون، بہت جلد تم کو پتہ چل جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ جس کی روشنی میں یہ بات کرتے ہوئے شرک کر رہے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم انسانوں کو اپنی رحمت سے سرفراز کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب کوئی جو ہے آفت آ جاتی ہے، اور جو بما قدمت ایدیہم، جو ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، جو اعمال یہ پیش کرتے ہیں، اسی وجہ سے سیئات آتی ہیں. اذا ہم یقنطون، تو پھر یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے اور جس کے چاہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تو ان حقیقتوں میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ رزق ہمارا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. فآتی ذی القربی حقہ، دیکھیے اب مکے میں ہی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. بنی اسرائیل میں بھی یہ آیت آئی تھی، فآتی ذی القربی حقہ، یاد ہے آپ کو؟ اللہ کا حق ادا کرو، والدین کا حق ادا کرو. تیسرا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. چوتھا مسکینوں کا ہے. پانچواں مسافر کا، ابن السبیل کا. فآتی ذی القربی حقہ. تو اب دیکھیے مغرب میں کیا ہوتا ہے، رشتہ دار کا کوئی حق نہیں ہے وہاں، نہ باپ کا ہے، نہ ماں کا ہے، نہ چچا تو ہوتا ہی نہیں، ماموں تو کوئی ہوتا نہیں، خالہ کو کوئی نہیں پوچھتا، پھوپھی کو کوئی نہیں پوچھتا، دادا دادی نانا نانی کوئی نہیں پوچھتا ان کو. یعنی نفسانی دنیا ہے ایک. تو یہاں اسلام کے اندر یہ نہ سمجھے کہ آپ کی جو کمائی ہے صرف وہ آپ کی ہے، آپ کے رشتہ داروں کا بھی اس میں حق ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لو. چچا کا، ماموں کا، خالہ کا، پھوپھی کا، سب کا حق ہے اس کے اندر. بھائی کا، بہنوں کا، بھانجوں کا، بھتیجوں کا. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو رشتہ داروں کا پہلے حق ہے، اس کے بعد مسکین اور مسافر. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ طرز عمل بہت زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ. اب یہاں دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ فیاض بنو، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے سود خور نہ ہونا. اور جو کچھ جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے نزدیک یہ بڑھتا نہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، ہاں جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تُرِيدُونَ وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. ادھر دیکھیے، تو ایسے لوگ ہی جو مضعفون ہیں، وہ اضافہ کرنے والے لوگ ہیں. حالانکہ یہ صورت کون سی ہے؟ سورۃ الروم. یہ مکی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے، اور میں نے بتایا نا 8 نبوی میں غالباً نازل ہوئی ہے یہ. لیکن یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر ہوا، حالانکہ زکوٰۃ تو 2 ہجری میں ہجرت کے بعد فرض ہوئی. تو زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، ہر شریعت میں زکوٰۃ فرض رہی ہے. حضرت اسماعیل نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو، بخیل نہ بنو. سود خوری کی ذہنیت بری ہے. زکوٰۃ دیتے رہو، اور تریدون وجہ اللہ، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور تمہیں رزق دیا ہے، یعنی وہ خالق بھی ہے اور رب بھی ہے. ثم یمیتکم، اور جو ہے تمہیں وہ موت دے گا، موت آئے گی. ثم یحییکم، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. اب یہ دیکھیے
یہاں 4 کام ہیں، سوال کو سمجھیے آپ پہلے، یہ 4 کام ہیں۔ اے مشرکین، یعنی یہاں پورے ہندوستان کے ہندوؤں سے، افریقہ کے مشرکوں سے، امریکہ کے مشرکوں سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ یورپ کے لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہستی ایسی ہے، من یفعل من ذالکم من شیء، یہ ان میں سے ذرہ برابر بھی کر سکے 4 کاموں میں سے؟ کیا کوئی انسانوں کو پیدا کرنے والی ہستی ہے تمہارے خداؤں میں؟ انسانوں کو رزق دینے والی کوئی ہستی ہے تمہارے خداؤں میں؟ انسانوں کو مارنے والی کوئی ہستی ہے اور ان کو قبروں سے زندہ کرنے والی کوئی ہستی؟ اتنا برابر بھی یہ کر سکتے ہیں؟ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، سبحان، وہ بے عیب ہے، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس سے جو غلط صفات منسوب کی جاتی ہیں اور اس میں شریک کرتے ہیں کہ جی یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ قطب الاقطاب ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے، یہ ٹرمپ ہے، یہ سپر پاور ہے۔ تو توحید والا نہ زندہ خداؤں کی عبادت کرتا ہے، نہ مردہ خداؤں کی اطاعت کرتا ہے، یاد رکھیے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں فساد برپا ہو گیا، سمندر میں بھی اور خشکیوں میں بھی، سمندر کے پانی کو بھی پولیوٹ کر دیتے ہیں لوگ۔ اور دیکھیے کرونا کیوں ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم ان کو ان کے بعض برے اعمال کا مزہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پلٹیں اور باز آ جائیں ان گناہوں سے۔ یہ ہے سبق کرونا کا کہ وہ اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا چاہیے۔ قل سیروا فی الارض، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا، کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک تھی۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون۔ تو اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ جب آپ کی مخالفت اپنے عروج پر ہے، آپ بالکل اپنے رخ کو دین کی طرف یکسو ہو کر سیدھی طریقے سے اسی کی طرف رکھیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، وہ قیامت کا دن آ جائے جو لا مرد لہ من اللہ، جس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، جو ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا، یومئذ یصدعون، جب لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی منتشر ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، کہ جو کفر کرے گا تو اس کے کفر کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ ومن عمل صالحا، اور جو آدمی نیک اعمال کرے گا، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے اپنے بستر کو لمبا کر رہے ہیں، یا اپنی آرام کا درست کر رہے ہیں، یا اپنی آخرت کا سامان کر رہے ہیں۔ اور آخرت کس لیے ہے؟ جنت دوزخ کس لیے ہے؟ قیامت کا دن کس لیے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے بدلہ بھی دے اور اپنے فضل سے نوازے۔ انہ لا یحب الکافرین، بلا شبہ وہ انکار کرنے والوں سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ، اور اس کی دلیلوں میں سے اب ایک اور دلیل بھی ہے، ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دے کر، خوشخبری کے ساتھ۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ آپ لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور ہواؤں کے ذریعے پھر جہاز بھی چلتے ہیں اس کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ آپ اللہ کا فضل تلاش کریں۔ دیکھیے سمندر میں بہت بڑا رزق رکھا گیا ہے، یہ جو مرین ورلڈ ہے، بڑی دنیا ہے، اتنی مچھلی ہے اس کے اندر کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس میں اتنی غذا رکھ دی گئی، اس میں پیٹرول ہے، اس میں معدنیات ہے، اور آپ جب ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم اور ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہوائیں آپ کو لے کے جاتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ سمندر
اور یہ کشتیاں اس لیے بنائی گئی ہیں اور ہوا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ آپ اللہ کے فضل کو تلاش کر سکیں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس توقع پر کہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، بلا شبہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ان مختلف قومیں میں اپنے اپنے رسول بھیجے، فَجَاءُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں دلائل لے کر آئے تھے، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جو مجرم تھے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہمارا فریضہ تھا، یہ ہم پر حق تھا کہ ہم مومنین کو بچا لیتے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ، تو اللہ ہی کی ہستی وہ ہستی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے اور جو بادلوں کو گھیر کر لاتی ہیں، اور اس کے بعد جس کے پر چاہے بارشیں وہ پھیلا دیتا ہے، اور پھر وَيَجْعَلْهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر ان کو وہ بھاری کر دیتا ہے اور ان کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں کہ بوندیں ٹپکتی ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب یہ جن بندوں کے اوپر پہنچتی ہیں وہ پہنچاتا ہے تو پھر وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اس بارش سے پہلے پھر وہ نا امید ہوتے تھے، لیکن جب بارش کے ساتھ ہی یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ، غور کرو دیکھو اللہ کی رحمتوں کے آثار کو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کس طرح وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، ان ذالک لمحیی الموتى، تو اسی طرح پھر وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور جب ہم ہوائیں بھیجتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہی فصلیں جو شاداب ہو گئی تھیں پیلی پڑ گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ دیکھیے یہاں مشرکین کو مردہ کہا جا رہا ہے، یہ سانس لے رہے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، شادیاں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے مردہ، کیونکہ ان کا دل مردہ ہے، ان کا دماغ مردہ ہے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے اپنی آواز کو اگر یہ لوگ جو ہے پیٹ پھیر لیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندھے کو ہدایت نہیں دے سکتے گمراہی سے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ان لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور جو فہم مسلمون، جو ہمارے مطیع ہیں، جو ہمارے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، من ضعف، بہت ہی کمزوری کی حالت تھی، 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کے تھے آپ، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور اس کے بعد کمزوری کے بعد آپ کو قوت دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور پھر جوانی آ گئی، جوانی کے بعد پھر آپ کو کمزور کر دیا، پھر 80-90 سال کے ہو گئے، وشیبا، اور آپ کے پاس بڑھاپا آ گیا، یخلق ما یشاء، یعنی اس طرح یخلق یا ما یشاء کا مطلب ہے اس طرح مختلف ادوار وہ آپ کو دیتا ہے، یعنی یخلق کے 3 مطلب ہیں۔ دیکھیے ایک تو عدم سے وجود بخشنا، ایک ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا، اور ایک ہے کہ ڈیزائن کرنا۔ تو یہاں بھی یہی ہوتا ہے، معمولی نطفے سے کیا ہو گیا، وہ پورا بچہ بن کے 8-10 پاؤنڈ کا باہر آ گیا، اب اس کے بعد وہ بڑھ رہا ہے یہاں تک پوری ہائٹ تک پہنچ گیا، اس کے بعد پھر زوال شروع ہو گیا، اس کا پھر بوڑھا ہو گیا۔ تو یہ مختلف جیسے چاہتا ہے وہ مختلف ادوار سے گزارتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ مکمل علم رکھنے والا ہے اور ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے، قدیر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ،
تو جس دن قیامت قائم ہوگی، جو جرم کرنے والے مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، کیا کہیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعتین، ہم تو دنیا میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہے، 1 گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، لیکن جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، جنہیں ایمان سے نوازا گیا ہے، وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ اللہ کی کتاب میں تو تم یوم بعث تک رہے ہو، یعنی قیامت کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، یہ ہے قیامت کا دن، اٹھائے جانے کا دن۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ تم اس قیامت کے دن کے بارے میں بے خبر تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا، ظالموں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ معذرتہم، ان کی معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ no sorry shall be accepted, no excuse will be accepted, وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن کے اندر ہم نے طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے، ہر قسم کی مثالیں دی گئی ہیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے پاس ایک دلیل کے ساتھ آتے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو کافر لوگ یہی کہتے کہ آپ لوگ جو ہیں باطل میں مبتلا ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس طرح جو لوگ نہیں جانتے ان کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ فَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں آپ توحید پر ثابت قدم رہیے۔ فَاصْبِرْ کا مطلب ہے دباؤ ہے، پریشر ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، آپ ڈٹے رہیے، ثابت قدم رہیے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، تو یہ جو لوگ لا یوقینون، جو ایقان نہیں رکھتے، جو یقین نہیں رکھتے، وہ آپ کو ہلکا نہ سمجھیں، آپ کو ہلکا نہ سمجھیں۔ ادھر دیکھیے ذرا بات کو سمجھیے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہلکا نہ سمجھیں، ہلکا نہ سمجھیں۔ کیوں؟ کہ آپ کس کے رسول ہیں؟ کس کے رسول ہیں؟ رب العالمین کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کا دین مکمل ہو کے رہے گا، قرآن نازل ہو کے رہے گا، یعنی یعنی مر نہیں سکتے آپ اس وقت تک، آپ شہید نہیں ہو سکتے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اٹھائے گا نہیں جب تک کہ یہ دین مکمل نہیں ہوگا۔ یہ آخری دین ہے، آخری رسول ہیں، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یعنی قیامت آ کے رہے گی اور مشرکین اس دنیا کے اندر بھی نامراد ہوں گے اور وہاں بھی ہوں گے۔ چلیے جی، سورۃ الروم ختم ہو گئی، اب سورۃ اللقمان۔ سورۃ لقمان میں بھی وہی چیز ہے جس کا ذکر میں نے سورۃ العنکبوت میں کیا تھا۔ اس میں بھی دیکھیں یہ جو صحابہ تھے، کل بھی بتایا تھا، آج دوبارہ بتا رہا ہوں، نوٹ کیجئے، صحابہ کرام کی عمریں 20 سال سے کم تھی، اور یہ جو مشرکین کے سردار تھے یہ بڑے تھے، اور یہ اپنے بچوں پہ ظلم کرتے تھے، اپنے یہ بچوں پر ظلم کرتے تھے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، حضرت علی 12 سال کے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، زبیر، طلحہ وغیرہ یہ 16-17 سال کے تھے اس وقت، اور یہی حال سعد بن ابی وقاص کا تھا، عبد الرحمن بن عوف کا تھا، حضرت عمر اگرچہ کہ دیر سے ایمان لے آئے لیکن اس وقت 28 سال کے تھے، حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، وہ 38 سال کے تھے، حضرت عثمان بھی کوئی 30 کے لگ بھگ تھے وہ۔ تو یہ لیکن اکثریت جو تھی، یہ جو ہجرت حبشہ کرنے والے لوگ تھے، یہ زیادہ تر نوجوان تھے۔ اور اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، سن لیجئے، وہی بات ہے۔ نمبر 1، والدین کے دباؤ میں نہ آنا، اور والدین اگر شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ ماننا، ہاں ان کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کا پر جو ہے حسن سلوک کرو، ان کو اف نہ کہو، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن عقیدے میں والدین کی پیروی نہیں کرنا، توحید پر قائم رہنا۔ اور یہ بات بھی بتا دی گی کہ قیامت کے دن
بیٹا باپ کی طرف سے کچھ بدلہ نہیں دے سکے گا اور باپ بیٹے کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا۔ تو آبا پرستی چھوڑو، ماں باپ کا مذہب چھوڑو، اللہ اور رسول کا دین اختیار کرو، قرآن اور حدیث کو اختیار کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔